آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی پر بات کریں گے۔ ایک ایسی کہانی جس میں فیملی ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور ایک بہت ہی مشکوک آن لائن خریداری ہے، اور یہ سارا واقعہ ایک مشہور پاکستانی فیملی ولاگ سے لیا گیا ہے۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے یوٹیوبر اقرا کنل سے، جو اپنے دیکھنے والوں کو بڑے جوش سے بتا رہی ہیں کہ ان کی ایک خاص ڈیلیوری آئی ہے۔ اور یہ ڈیلیوری ایک بہت ہی خاص دن پر ہوتی ہے، یعنی رمضان کی آمد پر، جو اسلامی کیلنڈر کا ایک انتہائی اہم اور مقدس مہینہ ہے۔ تو جیسے ہی پورا خاندان رمضان کے پہلے روزے کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، اقرا کا ایک پارسل سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور اس پارسل میں سے نکلتا ہے ایک ڈیزائنر ہینڈ بیگ جو انہوں نے خود کو اس خاص موقع پر تحفے میں دیا ہے، لیکن ان کے شوہر اریب کو دیکھتے ہی اس پر شک ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً ہی اپنا شک ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی لگژری چیزیں آن لائن بیچنے والے اکثر فراڈ کرتے ہیں، اور بس یہیں سے خاندان میں ایک مزیدار بحث چھڑ جاتی ہے۔ تو جو خوشی کا ماحول تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہلکی پھلکی تفتیش میں بدل جاتا ہے، جہاں اقرا کو اپنے شوہر اور دیور کے شکوک کا سامنا ہے۔ تو اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک طرف اقرا ہے جنہیں پورا یقین ہے کہ ان کا بیگ 100% اصلی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک بھروسے والے آن لائن پیج سے لیا ہے اور اس پر تمام کوڈز اور ٹیگز بھی اصلی ہیں۔ دوسری طرف ان کے شوہر اور دیور ہیں جن کا ماننا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور یہ سب کچھ آسانی سے جعلی بنایا جا سکتا ہے۔ اور بات صرف اصلی یا نقلی کی نہیں ہے، بلکہ قیمت بھی کافی زیادہ ہے۔ بیگ کی قیمت ہے 55,000 پاکستانی روپے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر سچائی کا پتہ کیسے لگایا جائے؟ کیا یہ واقعی ایک اصلی بیگ ہے یا 55,000 روپے کا ایک بڑا اسکیم؟ آخر کار خاندان اس بحث کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی جدید طریقہ اپنانے کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI کا استعمال۔ پلان بہت سادہ تھا۔ پہلے بیگ کے اندر لگے ہوئے سیریل کوڈ ٹیگ کی واضح تصویریں لی جائیں، پھر ان تصویروں کو AI سسٹم پر اپلوڈ کیا جائے اور پھر انتظار کیا جائے کہ AI کیا فیصلہ سناتا ہے۔ تو پھر تصاویر لی گئیں، AI کو بھیجی گئیں، اور پھر انتظار شروع ہوا فیصلے کا۔ اریب کو اپنے فون پر سب سے پہلے رزلٹ ملتا ہے، اور اس وقت کمرے میں جو ٹینشن تھی وہ دیکھنے والی تھی۔ اریب بڑے ڈرامائی انداز میں اعلان کرتے ہیں کہ ان کے خدشات سچ ثابت ہوئے ہیں۔ AI نے اس بیگ کو نقلی قرار دے دیا ہے۔ لیکن ایک لمحے کے ڈرامے کے بعد وہ سچائی بتا دیتے ہیں کہ بیگ تو 100% اصلی ہے، اور وہ تو صرف اقرا کو تنگ کر رہے تھے۔ خیر، جب یہ بیگ کا قصہ ختم ہوا تو ولاگ کا فوکس اس مادی چیز سے ہٹ کر رمضان کے اصل روحانی اور ذاتی پہلوؤں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح دونوں نے اپنے لیے رمضان کے کچھ خاص اہداف مقرر کیے ہیں۔ اقرا کا مقصد ہے کہ وہ رمضان میں 30 ولاگز بنائیں گی اور یوٹیوب سے ہونے والی ساری آمدنی خیرات کر دیں گی۔ وہیں اریب نے اپنے لیے 2 چیلنج رکھے ہیں، ایک تو 10 کلو وزن کم کرنا اور دوسرا 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے خاندان کی پہلی سحری پر، جب سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ سحری وہ اہم کھانا ہے جو مسلمانوں کو دن بھر کے روزے کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے، جسے فجر سے پہلے کھایا جاتا ہے۔ یہ سین ایک فیملی کچن کی خوبصورت گہما گہمی سے بھرا ہوا ہے، جہاں پراٹھے، آملیٹ اور قورمہ جیسی روایتی ڈشز تیار ہو رہی ہیں، اور پورا خاندان مل کر رمضان کا آغاز کر رہا ہے۔ تو آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے ہینڈ بیگ کی سادہ سی کہانی بھی ایمان، خاندانی تعلقات اور ڈیجیٹل دور میں بدلتی ہوئی روایات جیسے گہرے موضوعات کو سامنے لا سکتی ہے۔